کیا ہو اگر ہمیں ماریا ٹرنچ کے نیچے کسی پوری اسٹار پورٹل کے ذریعے زمین کے تمام سمندروں کو نکالنے کا رستہ مل جائے؟ کتنا وقت لگے گا؟ سال، صدیاں، ملینیا؟ کیا پمپنگ ختم ہونے کے بعد زمین پر کوئی زندگی باقی رہ جائے گی؟ اور اگر یہ راتوں رات ہوا تو کیا ہوگا؟ سمندر کا پانی زمین کی سطح کا 70% حصہ بنتا ہے۔ یہ کتنا مایع ہے؟ یہ اتنا پانی ہے کہ اگر آپ یہ سارا پانی اولمپک سائز کے سوئمنگ پول میں ڈال سکتے ہیں تو آپ کو ان میں سے بہت سے پانی کی ضرورت ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر ہم باسکٹ بال کورٹ کے سائز کے برابر ایک پورٹل کھول لیں تو ہمیں سمندروں کو نکالنے کے لیے لاکھوں سال لگیں گے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے پاس 1 ارب مکعب کلومیٹر سے بھی زیادہ پانی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہمارے پاس اتنا طاقتور پمپ ہو کہ 1 منٹ میں تمام سمندروں کو نکال سکے؟ اور اگر ایسا ممکن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یقینی طور پر تیراک، ملاح، کروز مسافر، سمندر پر ہر کوئی اس کے اثرات کو جلد محسوس کرے گا۔ 1 سیکنڈ کے اندر اتھلے پانی میں کشتی چلانے والے اور تیراک نیچے زمین سے ٹکرا جائیں گے۔ وہ چند ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ بھاگ جائیں گے۔ گہرے سمندر کے جہاز اتنے خوش قسمت نہیں ہوں گے۔ ٹائٹینک کے سائز کا جہاز 30 سیکنڈ میں نیچے زمین سے ٹکرائے گا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ یہ ایک چیز پہلے منٹ میں سمندر پر موجود ہر بڑے جہاز کے ساتھ ہوگی۔ اور تمام سمندری مخلوقات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً جواب تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہوگا۔ فرضی طور پر مچھلیوں کی بارش ہو رہی ہوگی، کیونکہ تمام وہیل، ڈولفن اور دوسرے بڑے آبی جانور جو سطح کی کھوج کر رہے ہوں گے وہ سمندر کے فرش پر گر رہے ہوں گے۔ جہاں تک وہ لوگ جو پہلے ہی سطح کے قریب ہوں گے وہ تھوڑے خوش قسمت ہوں گے۔ لیکن آگے جو ہوگا وہیں سے اصل مصیبت شروع ہوتی ہے۔ ہمارے سمندروں میں زندگی کی مدد کرنے کے لیے 2 کردار ہیں۔ پہلا، وہ جو سورج سے توانائی جذب کر کے عالمی درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، جو پانیوں کو شمال اور جنوب کی طرف دھکیلتا ہے اور ٹھنڈے پانیوں کو خط استوا کی طرف گردش کرتا ہے۔ اسی طرح زمین پر کوئی جگہ زیادہ گرم یا ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ دوسرا، سمندر پانی کے چکر کو پا لیتے ہیں، بادلوں میں بخارات بن کر زمین پر واپس آتے ہیں۔ جس لمحے سمندر غائب ہو جائیں گے زمین ایک وسیع صحرا میں بدل جائے گی۔ آگے بڑھیے، اپنی چھتری کو پھینک دیجیے، کیونکہ اب بارش کبھی نہیں ہوگی۔ رکیے، تمام جھیلوں اور دریاؤں کا کیا ہوگا؟ کیا ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ سمندروں کے بغیر دنیا اپنا 97% تک پانی کھو دے گی۔ مایع کی تھوڑی سی مقدار پانی کے چکر کو برقرار رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ پینے کے قابل پانی کے تالاب بہت تیزی سے بخارات بن جائیں گے۔ چند دنوں میں لوگ اور زیادہ تر جانور پانی کی کمی سے مر جائیں گے۔ پودے چند ہفتوں میں ہی خشک ہوا میں گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چند مہینوں میں جنگلات بڑے پیمانے پر مرنا شروع کر دیں گے، اور یہ سب خشک مردہ نباتات آخر کار بڑھک اٹھیں گے۔ چند سالوں میں دنیا کے بیشتر جنگلات جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے یہ بڑے الاؤ پورے سیارے میں پھیل گئے، ماحول کم سے کم آکسیجن والا ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اس وقت بھی انسان موجود ہوتے تو سانس نہ لینے والی ہوا اور جھلسا دینے والا درجہ حرارت ہمیں ہماری بھلائی کے لیے مٹا دے گا۔ مجموعی طور پر زمین بالکل وینس کی طرح ختم ہو جائے گی، بالکل پکی ہوئی۔ تو کیوں نہ کچھ دن کی چھٹی لیں اور سالہ سمندر کی طرف تھوڑی سی چھٹیوں کا لطف اٹھائیں، جب تک ہو سکے